السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، استقبال ہے آپ کے اپنے ہی چینل ارشاد اسٹوڈیو ٹی وی میں۔ تو ناظرین، میں پھر حاضر ہو گیا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہونے والا ہے آپ کے ساتھ بہت ہی خاص، تو بنے رہیے آپ ہمارے ساتھ۔ تو ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ازداد اردو گرامر کے اندر کتنا امپورٹنٹ ہے وہ آپ جانتے ہی ہوں گے، اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ازداد جو آپ سے پوچھا جائے گا اور اس ازداد کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی پوچھا جائے گا۔ آپ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو کہ صرف ازداد پوچھا جائے گا، اس کا معنی نہیں پوچھا جائے گا۔ میں آپ سے پہلے ہی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ازداد جب آپ سے پوچھے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے آپ جب ازداد کو یاد کریں تو اس ازداد کو اس کے معنی کے ساتھ یاد کریں تاکہ آپ کو ایگزام کے اندر کوئی دقت نہ ہو، کوئی شرمندگی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ازداد بھی بتاؤں گا، اس ازداد کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی بتاؤں گا، اور جو معنی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو میں اس معنی کو اس کو اچھی طرح سے بتاؤں گا جو کہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں اور آسانی سے آپ سمجھ جائیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آل نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سے ہر وقت باخبر رہیں، کوئی ویڈیو چھوٹ نہ پائے۔ ویڈیو شروع کر رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو توجہ سے سنیں اور دھیان سے سنیں، اس لیے کہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ محنت کے بعد اس ویڈیو کو بنایا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اوپر آپ مکمل توجہ رکھیں۔ چلیے ویڈیو کی کرتے ہیں شروعات۔ تو ناظرین، میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ ازداد کا میں نے اس سے پہلے 2 پارٹ میں بنا دیا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ وہاں پر جا کر اس کا دونوں پارٹ دیکھ لیں۔ یہ ازداد کا تیسرا پارٹ ہے، اور جو میں بنا رہا ہوں اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ سے سب ازداد ہے یہ، اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروعات۔ ویڈیو تھوڑا سے لمبا ہوگا لیکن آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ویڈیو کو کہیں پر بند نہ کریں، ویڈیو کو کہیں پر اسکیپ نہ کریں، آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ ازداد میں نے اس سے پہلے بنا دیا تھا اور کچھ باقی رہ گیا ہے، تو میں آپ کو اس کی تو ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو، جی میں نے اس کے نیچے تک بنایا تھا اور میں آج آپ کو یہاں سے بتاؤں گا۔ دیکھیے، بادشاہت اور فقیری، بادشاہت اور فقیری یہ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ جب کوئی آدمی بادشاہ ہوگا تو اس کے اندر سے فقیری ختم ہو جائے گی، اور جب وہ فقیر ہوگا تو وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ تضاد کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے کیا ہو، اپوزٹ ہو۔ اس کے بعد دیکھیے، پاپ اور پن یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ٹھیک ہے۔ پیدائش اور موت، پیدائش اور موت یہ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ جب موت آئے گی تو پیدائش نہیں ہو سکتی، جب پیدائش ہوگی تو موت نہیں آئے، تو یعنی یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، یہ دونوں میں سے ایک ہی چیز ہوگی۔ جب پیدائش ہوگی تو وہ آدمی زندہ ہوگا، جب موت ہوگی تو وہ آدمی مر جائے گا لیکن اس کی پیدائش نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک دوسرے کے کیا ہے، متضاد ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، بڑا چھوٹا، یہ بڑا چھوٹا تو یہ ایک دوسرے کے متضاد ہے، یہ تو آپ جان ہی رہے ہیں۔ جو معنی الفاظ سے سمجھ میں آ جائے میں اس کا معنی نہیں بتاؤں گا، جو اگر سمجھ میں نہ آئے میں اس کو بتاؤں گا۔ تحریر، تحریر کسے کہتے ہیں اور تقریر کسے کہتے ہیں؟ تحریر اور تقریر ایک دوسرے کی کیا ہے، متضاد۔ تحریر کہتے ہیں جو لکھا جاتا ہے اسے تحریر کہتے ہیں، اور جو زبان سے بولا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، تقریر کہتے ہیں۔ توہین اور تعظیم یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے، جی یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ توہین ہوگی تو اس کی تعظیم نہیں ہو سکتی، جب تعظیم ہوگی تو اس کی توہین نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد دیکھیے، تنگ اور فراخ، تنگ کہتے ہیں مطلب، تنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کشادگی نہ ہو، وہاں پر مکمل بندوبست نہ ہو، اسے تنگی کہا جاتا ہے۔ اور فراخ کہا جاتا ہے جہاں پر ہر چیز کی بندوبست ہو، ہر چیز کا آرام ہو، اسے تنگی اور فراخ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، جوش اور ہوش، جوش اور ہوش دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ جسمانی اور روحانی یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔
جسمانی اور روحانی، جز اور کل یہ بھی ایک دوسرے کے کیا ہے متضاد ہے۔ ان تمام کا معنی الفاظ سے ہی ظاہر ہے، اس لیے جو معنی سمجھ میں نہ آئے تو میں اس کا معنی بتاؤں گا۔ حقیقی اور مجازی، یہ دیکھیے یہ سمجھنے والی بات ہے، حقیقی کسے کہتے ہیں اور مجازی کسے کہتے ہیں۔ حقیقی جو اس کی حقیقت ہو، جو وہ حقیقت اس شے کے اندر داخل ہو، اس کو حقیقی کہا جاتا ہے۔ اور مجازی کسی کا مثال کے طور پر اگر آپ سمجھیں مجازی کسے کہا جائے گا، مجازی کہا جائے گا اگر آپ انسان کو بیل بول دیں تو یہ مجازی ہو جائے گا، اس لیے کہ انسان تو وہ حقیقت میں انسان ہے، وہ بیل نہیں ہے، لیکن مجازی طور پر اس کو بولا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ خار اور گل یہ بھی کیا ہے ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ خار تو جانتے ہی ہیں، خار کے معنی کانٹا ہوتا ہے، گل کے معنی کیا ہوتا ہے پھول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے خالق اور مخلوق، خالق اور مخلوق یہ بھی ایک دوسرے کے کیا ہے متضاد ہے۔ خمیر اور فطیر یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ دور اور نزدیک یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ دیہات اور شہر یہ بھی کیا ہے ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ جس کا معنی واضح ہے میں اس کا معنی نہیں بتاؤں گا، آپ اس کے معنی کو آپ خود سمجھ جائیں۔ اس کے بعد دیکھیے رحمت اور زحمت یہ بھی کیا ہے ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ روشنی اور اندھیرا، روشنی جہاں پر اجالا ہو اسے روشنی کہا جائے گا، جہاں پر اندھیرا ہو تو کیا کہا جائے گا اسے اندھیرا کہا جائے گا۔ زندہ اور مردہ یہ بھی کیا ہے ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ جب یعنی انسان زندہ رہے گا تو وہ آدمی مردہ نہیں ہوگا، جب مردہ ہوگا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سست اور چست، سست اور چست یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد۔ جب کوئی آدمی چست ہوگا تو وہ سست نہیں ہوگا، خود بخود اس کے اندر چستی آ جائے گی اور سست، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سخاوت اور بخالت، سخاوت کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کہتے ہیں اپنی ضروریات پر خرچ کرنا اور اپنی ضروریات کے علاوہ غریب لوگوں کی مدد کرنا، اسے سخاوت کہا جاتا ہے۔ بخالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر بھی اگر خرچ نہ کرے اسے بخیل کہا جاتا ہے، اسی سے ہے بخالت، ٹھیک ہے۔ سختی اور نرمی، سختی اور نرمی یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ سزا اور جزا، سزا تو جانتے ہیں جزا کے معنی آتے ہیں بدلہ کے، کیا آتے ہیں جزا کے معنی؟ جزا کے معنی آتے ہیں بدلہ کے، یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ شادی اور غمگین، شادی اور غمگین یہ بھی کیا ہے ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ شادی جب ہوگی تو غمی نہیں ہوگی، جب غمی ہوگی تو شادی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، مطلب ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ شرافت اور رذالت، ٹھیک ہے، شرافت اور رذالت یہ بھی کیا ہے ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ ازداد سب آ رہے ہیں جو آپ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے، جو مستعمل متضاد ہیں، جو ہر وقت استعمال ہونے والے ہیں، وہ سب متضاد میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے شرک اور توحید یہ بھی کیا ہے ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ شرک ہوگی تو وہاں پر توحید نہیں پائی جائے گی۔ شرک کہتے ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اسے شرک کہا جاتا ہے، جو اللہ کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کو اللہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے توحید کہا جاتا ہے۔ صدق اور کذب کیا ہے یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ صدق اور کذب، صدق کے معنی تو جانتے ہیں سچا ہے اسے صدق کہا جائے گا، اور کذب کہتے ہیں جو جھوٹا ہے اسے کذب کہا جائے گا۔ طلوع اور غروب، طلوع یعنی سورج نکلتا ہے اسے طلوع کہتے ہیں، سورج نکلنے کی جگہ سورج نکلا۔ غروب کسے کہتے ہیں؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے اسے بھی غروب کہتے ہیں۔ یعنی طلوع اور غروب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہے، جب سورج طلوع ہوگا تو وہ غروب نہیں ہوگا، جب غروب ہوگا تو وہ طلوع نہیں ہو سکتا ہے۔ عرب اور عجم یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد، عربی لوگوں کو عرب کہا جاتا ہے اور جو غیر عربی ہے اسے عجم کہا جاتا ہے، جیسے ہم لوگ عجمی ہیں اور جو سعودی کے اندر رہتے ہیں وہ عربی آدمی ہیں۔ عرش اور فرش، عرش اور فرش یہ بھی کیا ہے ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ فرصت اور مشغولیت یہ تو جان ہی رہے ہیں، فرصت کے معنی مطلب بیٹھا ہوا ہونا، فرصت کوئی کام نہ ہونا، کسی کام سے کوئی کام نہ ہو بلکہ فرصت کے اندر گھر میں بیٹھا اسے فرصت۔ مشغولیت کہتے ہیں کسی کام کے اندر مشغول ہو جانا۔ فراموش اور یاد، فراموش کہتے ہیں بھلا دینا، فراموش کے معنی آتے ہیں کسی کو بھلا دینا، اور یاد تو جانتے ہیں یہ بھی کیا ہے یاد تو یاد ہی کرنا اس کا آتا ہے۔ طول اور عرض، طول کہتے ہیں لمبائی کو اور عرض کہتے ہیں چوڑائی کو۔ دیکھیے کچھ محاورے ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جیسے آپ اسی کو دیکھ لیجئے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ طول کہتے ہیں لمبائی کو، اس کا معنی اگر آپ صرف بول دیں طول اور عرض ایک دوسرے کے متضاد ہے تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ طول کا معنی کیا ہے؟ طول کہتے ہیں لمبائی کو اور عرض کہتے ہیں چوڑائی کو، یہ کیا ہے ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ قلیل اور کثیر، قلیل اور کثیر یہ بھی کیا ہے ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ قلیل کے معنی تھوڑا آتا ہے اور کثیر کے معنی کیا آتا ہے زیادہ آتا ہے۔ لاحقہ اور سابقہ کیا ہے یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ اس کے بعد دیکھیے
مثبت اور منفی، مثبت اور منفی کسے کہتے ہیں؟ مثبت یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے، مثبت کے معنی کرنا اور منفی کے معنی کسی کام سے رک جانا یعنی کسی کام سے منع کرنا۔ مجرم یہ تو جان ہی رہے ہیں، جو قصوروار ہو اسے مجرم کہا جاتا ہے، جس نے گناہ کیا، جس نے سزا کیا، جس نے کسی کو مارا اسے مجرم کہا جائے گا۔ معصوم کہتے ہیں جو ہر عیب، جو تمام چیزوں سے پاک ہو، یعنی نہ انہوں نے کوئی گناہ کیا نہ انہوں نے کسی کو مارا، اسے معصوم۔ جو مجرم کے جو سامنے آتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، یعنی اس کے بالمقابل میں، مجرم کے بالمقابل میں معصوم ہی استعمال ہوتا ہے۔ موجود جو حاضر ہو اسے موجود کہا جائے گا۔ معدوم کہتے ہیں جو حاضر نہ ہو، جو غائب ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معدوم کہا جاتا ہے۔ نیک، نیک تو جانتے ہی ہیں، نیک اور بد۔ نیک کے معنی اچھائی کرنے والا، اسے نیک کہیں گے، اور بد کہتے ہیں بری چیز کو، جو برا ہو اسے بد کہا جائے گا۔ واہب اور موہوب، ٹھیک ہے، واہب اور موہوب یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ ہوش اور نشہ، ہوش اور نشہ کسے کہتے ہیں؟ ہوش تو جانتے ہیں، نشہ یعنی ہوش کھو بیٹھنا، اسے نشہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اور لا یعنی یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ خوب اور زشت، خوب اور زشت۔ اس کے بعد دیکھیے دوست اور دشمن، دوست اور دشمن کسے کہا جائے گا؟ یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد۔ جس کا معنی واضح ہے میں اس کا معنی نہیں بتاؤں گا، جس کا معنی واضح نہیں ہے اس کا بتاؤں گا۔ اس کے بعد دیکھیے واجب اور غیر واجب۔ واجب کہتے ہیں کسی کام کا کوئی ذمہ آ جانا، اور غیر واجب کہتے ہیں کہ وہ ذمہ اس کے اوپر سے ختم ہو جانا، اسے غیر واجب کہا جائے گا۔ قریب اور بعید یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ قریب اور بعید، قریب کہتے ہیں قریب کو، بعید کہتے ہیں دوری کو، دوری کو بعید کہا جاتا ہے۔ کفر اور ایمان یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ جب کوئی آدمی کافر ہوگا تو وہ ایمان والا نہیں ہوگا، جو ایمان والا ہوگا تو وہ کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے راحت اور مشقت، راحت اور مشقت یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ راحت تو جانتے ہیں جس کے اندر سکون و مشقت، جس کے اندر تکلیف ہو، یہ بھی ایک دوسرے کے کیا؟ پختہ اور خام، پختہ کہتے ہیں پکا ہوا اور خام کہتے ہیں کچی کو، ٹھیک ہے۔ پختہ آپ مثال کے اوپر لکڑی ہی لے لیجئے، اگر پکی لکڑی ہو تو اسے پختہ کہا جائے گا اور خام کہا جائے گا کچی لکڑی کو۔ دنیاوی اور اخروی یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے اس کے بعد صلح اور جنگ یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ صلح اور جنگ یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ صلح کسے کہتے ہیں؟ صلح اور جنگ، صلح کہتے ہیں لڑائی کو، اور جنگ، صلح یعنی جب لڑائی ہوتی ہے تو اس وقت کسی کام پر اکٹھا ہو جانا، یعنی ہم آپ سے اس کام کو نہیں کریں گے، ہم آپ سے لڑائی نہیں کریں گے، تو اسے صلح کہا جائے گا۔ اور جنگ یعنی لڑنا، اسے جنگ۔ صحیح اور غلط یہ بھی ایک دوسرے کے جو چیز صحیح ہوگی تو وہ غلط نہیں ہو سکتی، اور جو غلط ہوگی تو وہ صحیح نہیں ہو سکتی، یہ ایک دوسرے کے کیا ہے؟ متضاد ہے۔ ظالم اور عادل، ظالم تو جانتے ہیں جو ظلم کرنے والا ہو، جو لوگوں کے اوپر خواہ مخواہ ظلم کرنے والا ہو، ستانے والا، اسے ظالم کہا جائے گا۔ اور عادل جو کسی کے اوپر ظلم نہ کرے اسے عادل کہا جاتا ہے۔ عریض اور طویل، عریض چوڑائی کو اور طویل لمبائی کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے غائب اور حاضر کیا ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ فاتح اور مفتوح، فاتح کہتے ہیں فتح کرنے والے کو، جیتنے والے کو، اور مفتوح کہتے ہیں جو جیتے نہ، جو ہار جائے اسے مفتوح کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کفر اور ایمان یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد ہے، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا۔ کافر اور مومن یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے، جو مسلمان ہوگا تو وہ کافر نہیں ہو سکتا، جو کافر ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے قاتل، قاتل اور مقتول، قاتل قتل کرنے والے کو قاتل کہا جائے گا، اور مقتول کہا جاتا ہے جس کو قتل کیا اسے مقتول کہا جاتا ہے۔ لیل اور نہار، لیل رات کو کہا جاتا ہے اور نہار دن کو کہا جاتا ہے۔ مسرور کے معنی آتے ہیں خوشی کے، اور مغموم کے آتے ہیں غمی کے، یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ اس کے بعد دیکھیے مردود اور مقبول، مردود کہتے ہیں کسی مردود یہ مقبول کے اپوزٹ آتا ہے۔ مقبول یعنی کسی کو چاہنے والے کو مقبول کہا جائے گا۔ مردود جو چاہنے والا نہ ہو، یعنی اس کو بھگا دیا گیا، اسے نکال دیا گیا، اسے مردود کہا جاتا ہے، اور مقبول چاہنے والے کو کہا جاتا ہے۔ موضوع اور محمل، موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں جس کا کچھ ویلو ہو، اور محمل کہا جاتا ہے جس کا کوئی ویلو نہ ہو، اسے محمل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نفع اور نقصان، نفع
یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد، نفع تو جانتے ہیں اور نقصان یہ بھی جان رہے ہیں۔ واقف ناواقف، واقف جاننے والے کو اور ناواقف نہ جاننے والے کو۔ ہدایت اور ضلالت، ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت یافتہ یعنی جو اللہ کے راستے پر چلے اسے ہدایت کہتے ہیں، جو گمراہی کے راستے پر یعنی اللہ کے راستے پر نہ چلے اسے ضلالت کہتے ہیں۔ یاس اور رجا، یاس کے معنی نا امید اور رجا کے معنی نا امید، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے خوابیدہ اور بیدار، خوابیدہ اور بیدار، خوابیدہ تو جان ہی رہے ہیں آپ، خوابیدہ جو خواب کے اندر جو دیکھے اسے خوابیدہ کہا جائے گا، اور جو بیدار ہو یعنی جو جگا ہوا ہو اسے بیدار کہا جاتا ہے۔ ظلم اور رحم، ظلم اور رحم کسے کہا جاتا ہے؟ ظلم تو جان ہی رہے ہیں، جو خواہ مخواہ کسی کو ستائے بغیر کسی غلطی کے اس کے اوپر ظلم کرے، مارے پیٹے، اسے ظلم کہا جائے گا۔ رحم کسی بات پر رحم کرنا یعنی اسے معاف کر دینا۔ عیب اور ہنر یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ عزیز اور ذلیل یہ بھی کیا ہے؟ عزیز تو جان ہی رہے ہیں کہ عزیز کسی کے دل کے اندر بس جاتا ہے اسے عزیز کہا جاتا ہے، اور ذلیل یعنی رسوا کو ذلیل کہا جاتا ہے۔ کم اور بیش یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ نیا اور پرانا یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ زبر زیر و زبر یعنی اوپر نیچے یہ بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ حسین اور بدصورت، حسین تو جان ہی رہے ہیں کہ حسین کسے کہا جائے گا؟ خوبصورتی کو، اور بدصورت جو برا ہو، جو بدصورت ہو اسے بدصورت ہی کہا جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کے متضاد ہے۔ تو ناظرین یہ کچھ اہم ترین متضاد الفاظ تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔